پیشے کے اعتبار سے جولین ایک وکیل تھا، صرف کہنے کو ہی نہیں بلکہ وہ واقعی ایک کامیاب اور ایک امیر انسان بھی تھا جس نے بہت سے دوسرے امیر لوگوں کے کیسز بھی لڑے تھے۔ اس کے پاس ایک عالیشان گھر تھا، پرائیویٹ جیٹ تھا اور ایک فراری بھی تھی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس اس سے بھی زیادہ شہرت اور دولت ہو، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے دن میں 18 گھنٹے کام کرتا۔ سارا وقت اور دھیان صرف اور صرف کام پر ہی ہوتا تھا، اور کام پہ سارا دھیان لگانے کی وجہ سے وہ اپنی فیملی کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا، اور بالآخر اسے ڈیورس ہو گئی، اور جولین 53 ایئرز کا ہونے کے باوجود 80 سالہ بوڑھا شخص لگنے لگا تھا۔ ایک دن کورٹ میں کام کرتے ہوئے اسے اپنے سینے میں درد محسوس ہوا اور کچھ ہی دیر بعد وہ بالکل ہی ہوش کھو بیٹھا۔ پاس ہی میں ایک ہاسپٹل تھا، اسے وہاں لے جایا گیا۔ جب ڈاکٹرز نے اچھی طرح جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ جولین کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو ڈاکٹرز نے اس کو کہا کہ آپ خود پر اتنا زیادہ ورک لوڈ نہ ڈالیں، بلکہ انہوں نے مشورہ دیا کہ اب وہ کام کرنا چھوڑ دیں اور جتنی دولت اور شہرت اب تک کما چکے ہیں اسی کے ساتھ اپنی باقی زندگی سکون سے گزاریں۔ یہ سن کر جولین کو ایک دھچکا لگا، مطلب کہ جو انسان آج تک کیس پر کیس جیتتا ہوا آیا ہے، جب بات زندگی کی آتی ہے تو وہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جولین کو بہت عرصہ لگا اور آہستہ آہستہ اسے حقیقت سمجھ آنے لگی۔ ایک دن اچانک اس نے بہت ہی عجیب فیصلہ کیا کہ اس کے پاس جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ سب کے سب بیچ دیں۔ اس نے اپنا گھر، پرائیویٹ جیٹ، فراری سب کچھ بیچ دیا۔ یہ سب کرنے کے بعد اس نے ارادہ کیا کہ وہ دنیا کی اصل حقیقت کو سمجھے گا، اور اسی جستجو میں وہ ایک سفر پر نکل گیا۔ اس کا سفر گریٹ ہمالیان حدود کے پار انڈیا کے مسٹیکل لینڈ کی طرف تھا، جہاں پر بہت سے مونکس رہتے تھے۔ یہ مونکس کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو انتہائی عقل مند بھی تھے اور کسی بھی انسان کی روح یا دماغ کو بیدار کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ جولین کو کہیں سے معلوم ہوا تھا کہ یہ مونک 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے خوش رہ رہے ہیں۔ اس کو بہت عرصہ لگا کسی ایسے مونک کی تلاش میں جو اس کی اسٹوری سنتا، اور اس کی تلاش یوگی رامن پر ختم ہوئی، اور یوگی رامن اور اس کے ساتھی اسے اپنے سیکرٹ گاؤں لے گئے۔ جولین ان کے ساتھ وہاں رہنے لگا۔ کچھ ہی دنوں بعد مونک لیڈر نے جولین کی ڈیڈیکیشن یعنی لگاؤ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ وہ اسے ایک شرط پر زندگی کے اہم سبق سکھائے گا کہ وہ یہ معلومات صرف اپنے حد تک نہیں رکھے گا بلکہ جو بھی بھٹکا ہوا اسے ملے یہ اصول اس کو بھی سکھائے گا۔ مونک نے اس کو اپنی اسٹوری کی طرح سمجھانا شروع کیا کہ فرض کرو تم ایک خوبصورت باغ میں بیٹھے ہوئے ہو جو کہ مختلف درختوں اور پھولوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہر طرف خوبصورت پرندے گھوم پھر رہے ہیں، اڑ رہے ہیں، پھولوں کی خوشبو اتنی حسین ہے کہ وہاں وقت کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تم دیکھتے ہو کہ باغ کے سینٹر میں ایک لائٹ ہاؤس بھی ہے، اور اچانک تم دیکھتے ہو کہ اس گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور اس میں سے ایک سومو ریسلر نکلتا ہے۔ اس سومو ریسلر نے صرف ایک انڈر ویئر پہنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کو بہت ہی عجیب سا لگتا ہے۔ سومو ریسلر ادھر ادھر گھومتا ہے اور اس کو ایک گولڈن اسٹاپ واچ ملتی ہے۔ جیسے ہی وہ اس کو اٹھانے لگتا ہے وہ سلپ ہو کر گر جاتا ہے اور پھر وہ ہل بھی نہیں پاتا۔ کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھ جاتا ہے، شاید پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے۔ سومو ریسلر اٹھ کر اپنے لیفٹ سائڈ پر دیکھتا ہے جہاں اس کو راستے میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس راستے پر چل کر سومو ریسلر سوچتا ہے کہ اسے زندگی کی ہر خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ پھر یوگی رامن نے جولین کو کہا کہ یار ایسی کوئی اسٹوری ہی نہیں ہے۔ آپ بھی یہ جان کر بہت حیران ہوں گے کہ ایسی کوئی اسٹوری ہی نہیں ہے۔ جولین نے مونک سے پوچھا کہ اس عجیب سی اسٹوری بنانے کا، اس عجیب سی اسٹوری سنانے کا کیا مطلب ہے اور یہ کیا مذاق ہے جب اس اسٹوری کا حقیقت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ مونک اس کو کہتا ہے کہ یہ عام اسٹوری نہیں ہے بلکہ اس بے تکی سی کہانی میں زندگی کے 7 اہم اصول بتائے گئے ہیں۔ مونک نے اس کو اسٹوری کے پوشیدہ راز یعنی چھپے ہوئے مطلب بتانے شروع کیے۔ پہلا اصول گارڈن میں چھپا ہوا ہے۔ یہ گارڈن دراصل ہمارے دماغ کو بیان کرتا ہے۔ جیسے اگر ہم باغ میں اچھے بیج لگائیں گے، پودوں کو پانی دیتے رہیں گے تو اس گارڈن میں خوشبودار پھول، پھل دینے والے درخت نکل آئیں گے۔
اور ہم اسی باغ میں اگر کوڑا کرکٹ ڈالنے لگیں گے یا پودوں کو پانی دینا چھوڑ دیں گے تو وہ باغ اپنی رونق کھو دے گا۔ اسی طرح اگر تم اپنے دماغ میں مثبت خیال رکھو اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہو تو تمہارا دماغ روشن رہے گا، تمہارا دماغ ڈیولپ کرتا رہے گا، جو کہ آپ کو زندگی میں سکون کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے میں بھی مدد دے گی۔ اور تم اگر اپنے دماغ کو منفی خیالوں میں مصروف رکھو گے اور دماغ کی ورزش نہیں کراؤ گے تو پھر تم اس ویران باغ کی طرح بن جاؤ گے۔ جیسے کہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ دوسرا اصول اس لائٹ ہاؤس میں ہے جو تمہاری زندگی کے گولز کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یعنی ہمیں زندگی میں سوچ سمجھ کر گولز بنانے پڑتے ہیں، اور جب ایک دفعہ آپ اپنی زندگی کا گول سیٹ کر لیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے پورے دل و دماغ سے محنت کریں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اتنی آسانی سے آپ کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ کنسسٹنٹلی اس پر کام کرتے رہیں گے تو ایک دن ضرور آپ کو وہ گولز حاصل ہو جائیں گے۔ تیسرا اصول سومو ریسلر میں چھپا ہوا ہے جو کہ کائزن کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کائزن ایک جاپانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنٹینیوس لرننگ اینڈ موومنٹ۔ جیسے سومو ریسلر کو اپنی ایک فزیک قائم رکھنے کے لیے ایک مخصوص ڈائٹ لینی پڑتی ہے، اسی طریقے سے ہمیں ایک مخصوص انسان بننے کے لیے مسلسل سیکھنا چاہیے، یا ہمیں بکس پڑھنے کی عادت ہونی چاہیے۔ کتابوں سے آپ صرف کتابی باتیں ہی نہیں سیکھتے بلکہ واقعی آپ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ ایک رائٹر اپنی پوری زندگی کے تجربے سے لکھتا ہے، اور ہم وہ صرف کتاب پڑھ کر چند گھنٹوں میں تجربہ کار ہو سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہر وہ کام کریں جس کو کرنے سے آپ کو لگے کہ آپ کچھ سیکھ رہے ہیں تو یار وہ کام لازمی کریں اور اسی کام کو کرتے رہیں تاکہ آپ اس کام میں پرفیکٹ ہو جائیں اور اب اپنے گولز کی طرف آسانی سے بڑھ سکیں اور آخرکار اپنے گولز کو اچیو کر لیں۔ چوتھا اصول اس انڈر ویئر میں ہے جو کہ ریسلر نے پہنا ہوا تھا، جو کہ وائر سے بنا ہوا تھا۔ یہ سیلف کنٹرول اور ڈسپلن کو سمجھاتا ہے۔ بے شک وہ چھوٹا تھا، لیکن اگر ریسلر وہ بھی نہ پہنا ہوتا تو وہ بالکل بھی دیکھنے کے قابل نہ ہوتا اور نہ ہی اسے کوئی دیکھنا پسند کرتا۔ اگر آپ نے کیبل وائر اندر سے دیکھی ہو تو وہ بھی چھوٹی چھوٹی تاروں سے مل کر بنتی ہیں۔ اگر وہ چھوٹی چھوٹی وائرز الگ الگ ہوں تو وہ بالکل کمزور سی ہوں گی، لیکن جب وہ مل کر ایک کیبل وائر بناتی ہیں تو وہ مضبوط لگنے لگتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا سیلف کنٹرول اور ڈسپلن ہر اس چھوٹی چیز سے مل کر بنتا ہے جو ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہماری یہ معمولی سی حرکتیں، ہماری چھوٹی چھوٹی سی عادتیں معنی ہی نہیں رکھتی، لیکن ایک دم یا اچانک نہیں بلکہ آہستہ آہستہ یہ عادات زندگی میں ایک چینج لاتی ہیں اور ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم کیسے انسان ہیں۔ پانچواں گولڈن اصول گولڈن واچ تھا جو کہ وقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ امیر ہوں یا غریب، آپ کے پاس ایک دن میں صرف 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن جس طرح آپ 24 گھنٹے استعمال کرتے ہیں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ خوش رہیں گے یا اداس، امیر یا غریب۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف وقت ضائع کرنا جانتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں اور صرف خوابوں میں ہی محل بنا رہے ہیں تو دوسری طرف کوئی نہ کوئی انسان واقعی میں ایک کامیاب انسان بننے والا ہے۔ اگر آپ سو کر آرام سے اٹھ رہے ہیں تو یقیناً کوئی ایسا بھی ہوگا جو اس وقت جم سے فری ہو کر یا ایکسرسائز کر کر خود کو فریش محسوس کر رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کامیاب ہونے کے لیے 24 گھنٹے کام ہی کرتے رہو، بلکہ کچھ فن ایکٹیویٹی یا کریٹو کام بھی کرو یار۔ ان فیکٹ ٹائم مینیج کرنا سیکھو، زندگی کو انجوائے کرنا سیکھو۔ چھٹا اصول ان پھولوں کی مہک میں ہے۔ ایک بہت ہی مشہور چائنیز سینگ ہے کہ ان ہاتھوں میں سے خوشبو کبھی نہیں جاتی جو دوسروں کو پھول دیتے رہتے ہیں۔ آپ جتنی بھی دولت کے مالک بن جائیں، جو خوشی آپ کو دوسروں کو دے کر حاصل ہوگی اس خوشی کا جواب ہی نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سے امیر لوگ بغیر سوچے سمجھے چیریٹی دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر آپ خود زیادہ خوش رہنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی خوشی کا خیال رکھیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ جیسا خوش اور سیٹسفائی انسان
पूरी दुनिया में नहीं है। सातवां उसूल इन हीरो यानी डायमंड्स में है, जो कि हमारी जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर को लेकर किसी ना किसी सोच में रहता है। हम अपने प्रेजेंट को ठीक से देख ही नहीं पाते। रोज हमें बेतहाशा छोटी छोटी खुशियां नसीब होती हैं, लेकिन हम वो इंजॉय ही नहीं करते। अगर हम मैरिड हैं तो यार हमें कभी कभी अपने बच्चों से भी खेल लेना चाहिए, कभी अपने यार दोस्त की कंपनी भी इंजॉय करनी चाहिए, कभी अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम भी गुजार लेना चाहिए। ये छोटी छोटी खुशियां बिल्कुल इन डायमंड्स की तरह होती हैं, जो हमें छोटी छोटी खुशियां देती रहती हैं और हम मुसलसल खुशी का फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकते हैं। तो ये 7 उसूल थे जो मोंग को सिखाए गए, यानी जूलियन को सिखाए गए, और इन उसूलों ने जूलियन मोंग की ज़िंदगी बदल दी और इसने अपना वादा पूरा करते हुए ये बातें दुनिया में फैलाई और खुशियां बांटी और खुद भी खुश रहा। तो दोस्तों, ये थी समरी द मोंग हू सोल्ड हिज फरारी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और अगर आपने मेरी इस वीडियो से कुछ सीखा है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख सकें। और वीडियो को लाइक करें और कुछ कहना चाहते हैं तो यार कमेंट करें। कोई न्यू बुक समरी सुनना चाहते हैं या मैं कैसे इंप्रूव करूं, ये भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। तो यार अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।